बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आज जब मैं प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो एक नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पर आता है। मैंने उसे क्लिक किया तो एक खबर थी और उसमें लिखा हुआ था कि ऑन दिस डे इन 1992, ओवर 3 decades ago, पाकिस्तान स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बीटिंग इंग्लैंड टू विन द 1992 बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप। अच्छा, पाकिस्तानी शायद भूल जाएं, लेकिन ये इंटरनेट और ये वेबसाइट नहीं भूलती और जो तारीख है उसे मिनोन वैसे ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। आज भी 30 बरस के बाद जब इमरान खान को, जिस शख्सियत ने ये वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान को एक नई पहचान दी, आज उसका नाम पाकिस्तान में तो शायद लेने की पाबंदी है, लेकिन वेबसाइट आपको बता रही है कि आज से 30 बरस पहले क्या कुछ हुआ। इस नोटिफिकेशन ने ना बहुत सारी यादें ताज़ा की और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके साथ भी शेयर की जाएं कि 30 बरस पहले उस दिन क्या हुआ और मैंने क्या देखा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब रमीज़ राजा ने आखिरी कैच पकड़ा तो घर के बाहर से पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उन दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है कि टेलीविज़न हर घर में नहीं थे और अक्सर घरों में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न, अगर कोई अफोर्ड कर सकता तो कलर टेलीविज़न का उस वक्त रवाज नहीं था। तो लोग ना छोटी छोटी टोलियों में बैठकर टीवी देखते, किसी के घर में इकट्ठे हो गए। आज तो खैर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा दी जाती हैं, उन दिनों में ये रवाज नहीं था। मैं और मेरे मरहूम भाई एहसान हाशमी, हम दोनों ने बैठकर ये 1992 का वर्ल्ड कप का फाइनल देखा। तो मुझे आज भी याद है कि बाहर, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते थे वो ज़्यादातर हमारे आसपास जितने भी घर थे वो फ़ौजियों के घर थे। किसी न किसी का कोई ना कोई भाई बेटा, उसका ताल्लुक़ फ़ौज से था। तो एक फ़ौजी अपनी वर्दी में लोगों में ना मिठाई तकसीम कर रहा था। तो वो मेरे पास भी आया और उसने कहा कि बेटे पाकिस्तान जीत गया है, इरफान ये लो बेटा मिठाई खाओ। तो मैंने वो मिठाई खाई और मुझे उन्होंने आगे से कहा कि कहो कि इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैंने भी पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये वो यादें हैं जो 1992 वर्ल्ड कप के साथ हमारी जुड़ी हुई हैं। आज मुझे 30 बरस के बाद ये एहसास हुआ कि यार, अगर उस वक्त पाकिस्तान में हर शख्स इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ उसने ऐसा अच्छा किया कि लोगों को उसके ऊपर फख्र था। और आज 30 बरस के बाद उससे मुलाकात की इजाज़त भी नहीं है। फिर इस पूरी जो यादों का एक सिलसिला था, इसका एक और एंगल भी मेरे सामने आया कि वो वकला जो उस वक्त यंग लॉयर्स थे, आज पाकिस्तान में जज बनकर बैठे हुए, इन्होंने भी पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया होगा। लेकिन 30 बरस के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो शख्स आपको, आपके मुल्क को एक पहचान देता है, आज उसके नाम को पाकिस्तान में सेंसर आप करने पर तुले हुए हैं, अड्याला के बाहर बात नहीं कर सकते। और अब एक और काम व्यूअर्स आज हुआ। ये जो तमहीद मैंने आपके सामने 1992 वर्ल्ड कप की बांधी है, ये इसलिए ज़रूरी थी कि कौम को और आने वाली नस्लों को बताया जा सके कि 30 बरस पहले क्या कुछ हुआ। वो एक शख्स जिसने पाकिस्तान को नाम दिया, पहचान दी, दुनिया में पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद किया। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, पाकिस्तान की जब भी बात होती है या पाकिस्तान का आप हवाला दें तो साथ ही इमरान खान का नाम लिया जाता है। अगर आज से ठीक 30 बरस पहले हमारे फौजी भाई, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, आम पाकिस्तानी रेडी बान, वो जो छोटी छोटी टोलियों में बैठकर जिस दिन तमाम लोगों ने वो वर्ल्ड कप देखा होगा, वो पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? आज आप देखें जी कि वो जज साहिबान जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मकसद के तहत लाया गया, आज ये मकसद हमें पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अलीमा खान ने इसके ऊपर काफ़ी तफसील के साथ बात की है। लेकिन अलकादी ट्रस्ट केस में क्या हुआ, और जज साहब जो सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, यकीनन इन्होंने भी वो मैच देखा होगा और इन्होंने भी उस दिन इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया होगा। अदालत के अंदर अलकादी ट्रस्ट केस की जी समाअत शुरू हुई और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिजी थे, थोड़ी देर लेट हो गए। तो पता ही चला कि सरफराज डोगर साहब ने पूरी समाअत को ही जो है मुलतवी कर दिया। ईद के बाद उन्होंने कहा जी कि हम इस केस को दोबारा सुनेंगे। आज अदालत में क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूं। शुएब शाहीन साहब ने कहा
کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر جو سماعت مرکزی وکیل سلمان صفدر کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں. یہ کیس آخر میں سن لیا جائے. یہ عام طور پہ ہوتا ہے, یہ پریکٹس ہے. پاکستان میں آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں تو جج سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ سر میں دوسری عدالت میں مصروف ہوں, اور یا پھر ہمارے جو سینئر وکیل ہیں وہ راستے میں ٹریفک میں پھنس گئے, آپ پلیز اس کو آگے لے جائیں. تو ججز اتنا اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ اکوموڈیٹ نہ کیا جائے. تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ نہیں, کیس عید کے بعد اب سنا جائے گا. اور علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر پر ہمیں تحفظات ہیں. انہوں نے سلمان صفدر کا 1 منٹ بھی انتظار نہیں کیا. یہ جج سینئر بھی نہیں, اور بغیر انتظار کیے یہ دونوں ججز اٹھ کر چلے گئے. ایسا لگتا ہے کہ انہیں شاید ایک خاص مقصد کے لیے لایا گا. یہ صرف اس عدالت کی کہانی نہیں ہے. پاکستان میں جتنے بھی عدالتوں سے عمران خان کے خلاف فیصلے آئے, وہاں پر آپ کو اسی قسم کی کہانی دیکھنے کو ملے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے پہلے جو ججز موجود تھے, انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عمران خان کے حق میں فیصلے دیے. آپ نے پوری عدالت کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. قائم مقام چیف جسٹس کو لے کر آئے, اس کے ساتھ ان کی ایک پوری برادری بھی اکٹھی کر دی, تاکہ جو کیسز ہیں, عمران خان کی ملاقاتوں کا کیس ہو وہ بھی مخصوص بینچ کے سامنے جائے گا, عمران خان کی اپیل ہو وہ بھی چیف صاحب اپنے پاس رکھیں گے, اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے عدالت سے ریلیف مانگنا ہو تب بھی چیف جسٹس ڈوگر صاحب جو ہے اس کے اوپر سماعت کریں گے. مجھے یقین ہے کہ آج سے ٹھیک 30 برس پہلے ڈوگر صاحب نے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہوگا جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا, اور ڈوگر صاحب نے عمران خان کے بارے میں بھی اچھے الفاظ کہے ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی وہ شخص جس نے پاکستان کو ایک نئی پہچان دی, پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کے لیے ایک پہچان بن گیا, آج آپ اس کے لیے 2 منٹ بھی انتظار نہیں کرتے. یہ صرف اس عدالت کی کہانی نہیں ہے, بلکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہر عدالت میں یہی منظرنامہ دیکھنے کو ملے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب روسٹم پر آئے, انہوں نے یہ درخواست کی کہ جو لسٹ ہم نے جیل حکام کو دی ہے وہ لسٹ وہ قبول نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آرڈر لے کر آئیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک آرڈر کر دیں, اور آرڈر کی کاپی ہم جیل حکام کے حوالے کریں گے, اور ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. سب سے کچھ ہی دیر پہلے بشرا بی بی اور عمران خان کے وکلا کو اجازت ملی ہے عمران خان سے ملنے کے لیے, اور جیل گیٹ پر ان کو روکا گیا. بابر اعوان صاحب کا نام لسٹ میں نہیں تھا, اور جیل حکام کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور لسٹ کے مطابق ہی ملاقات کروائی جائے گی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ بابر اعوان صاحب کا نام بھی اس میں شامل ہے اور بعد میں اجازت دے دی جاتی ہے. لیکن میرے لیے یہ سوال اوبویسلی امپورٹنٹ ہے کہ بابر اعوان عمران خان کے کس کیس میں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, کس عدالت میں ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کون سا ایک آخری کیس تھا جس میں بابر اعوان عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں, لیکن انہیں یہ ملاقات کا ایک موقع فراہم کیا گیا سلمان اکرم راجہ کی طرف سے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم علیمہ خان نے کہا تھا کہ وہ لوگ جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ عمران خان سے جا کر کیوں ملتے ہیں اور کس لیے ملتے ہیں. لہٰذا اس سلسلے کو رکنا چاہیے, اور اب سلمان اکرم راجہ کے اوپر یہ پوری ذمہ داری ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اوبویسلی اپنے انداز میں ان کیسز کو لے کر چل رہے ہیں, اور یہ ملاقات کی اجازت ان کو دی گئی, اور اب یہ ملاقات کے بعد جو گفتگو ہے وہ اڈیالہ جیل کے دروازے پر نہیں کر سکیں گے. پریس کانفرنسز ہوں گی, اور پریس کانفرنسز کسی بھی دفتر میں ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے. اس پر علیمہ خان نے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کہی کہ عمران خان جے آئی ٹی کے سامنے مجھے بار بار یہ سوال کیا جاتا رہا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کون کرتا ہے, اور عمران خان کا پیغام باہر لا کر ہم چونکہ سوشل میڈیا پر دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں کچھ لوگوں کو. عمران خان اس حوالے سے لاعلم ہے کہ سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے, اس لیے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے احکامات عمران خان کیسے جاری کر سکتے. آپ نے عمران خان کا اخبار اور ٹی وی بند کر دیا, ملاقات ہونے نہیں دیتے, اس لیے عمران خان کوئی احکامات نہیں دیں گے. اچھا, اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ علیمہ خان نے کہا کہ ہمارے لیے اہمیت عمران خان سے ملاقات ہے, ہم اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو نہیں کریں گے, ہم دفتر جا کر لیں گے. تو یہ مسئلہ ونس فار آل سیٹل ہو گیا. لیکن دیکھنا ہوگا کہ کچھ دنوں میں آپ کو اڈیالہ سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کی بنیاد پر یا کوئی اور بہانہ بنا کر عمران خان کی ان ملاقاتوں کو روک دے گا. پھر آپ درخواست دیں گے, پھر ڈوگر صاحب کے پاس یہ درخواست جائے گی, اور پھر ایک نئی تاریخ جو ہے وہ دے دی جائے گی. اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ جسٹس سردار اعجاز نے جی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے بلاسفیمی گینگ کے کیس کو لائیو سٹریم کر کے, اور وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کر اس کیس کو دیکھنا چاہتے تھے کیا دلائل دیے جا رہے ہیں, اس پر اوبویسلی لائیو سٹریمنگ نے ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا, اور یہ اجازت اس لیے دی گئی تھی تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر اس کیس کو سن سکیں.
اب ملزم کے وکیل نے کیا سوال کیا، کیا موقف تھا، اور پھر سردار صاحب نے جو باتیں پاکستان کے طاقتوروں کے بارے میں کہی، فوج کے بارے میں کہی، اور وہ جو نہیں کہنا چاہتے تھے، جو بات پاکستان کی عوام کے دلوں میں ہے، وہ آج ہمیں اس عدالت میں جسٹس سردار نے اس کی ترجمانی کی ہے۔ ملزم کے وکیل نے مبینہ گینگ کی عدالتی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جس فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، اس کمیشن کی استدعا کی جا رہی ہے، اس ویب سائٹ پر پی ٹی اے نے مسلح افواج اور دیگر اداروں کے خلاف جھوٹی خبریں شائع کرنے کے باعث اس پر پابندی لگا دی ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی اے کا نوٹیفیکیشن پڑھا تو جسٹس سردار صاحب نے کہا کہ شاید میری بات سے بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ پی ٹی اے کے نوٹیفیکیشن کی ایسی زبان صرف ان خبروں کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو سچی ہوتی ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز کی عدالت میں وکیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹرینڈ آ گیا کہ فوج کے خلاف ویلاگ کریں، 5 کروڑ کمائیں، اور یہ بیانیہ لوگوں کو پسند آتا ہے۔ دلیل وہ کیا دے رہے ہیں کہ لوگ فوج کے خلاف بات سننا پسند کرتے ہیں، اسی لیے مقبول ویلاگز ہوتے ہیں، لوگ اسے سنتے ہیں، اسے شیئر کرتے ہیں، اور اسے بطور دلیل یہ وکیل صاحب عدالت میں پیش کر رہے ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز نے کہا کہ حالات اس نہج پر کیوں آئے؟ وکیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جن ممالک کا ڈیفنس مضبوط نہ ہو انہیں توڑنا آسان ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے تناظر میں جو انہوں نے بات کی کہ کیا واقعی ہمارا ڈیفنس مضبوط نہیں ہے اور کیا ہم اس نہج پر کھڑے ہیں کہ اس ڈیفنس کو توڑا جا سکے، لیکن سردار صاحب نے اس کا جواب دے دیا کہ جہاں عوام ڈیفنس کے ساتھ نہ ہو انہیں توڑنا آسان ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج یہ وکیل صاحب کے لیے آج کا دن، آج کی رات بھاری ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ جو دلائل دیے ہیں شاید یہ کچھ لوگوں کو پسند نہ آئیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس قسم کے کیس کو لائیو دکھایا گیا اور ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کی گئی۔ میں آپ کو ویور سے ایک خبر اور بھی دے دوں، اور اظہر مشوانی نے انتظار پنجوتا کو ایک پیغام بھیجا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 4 ٹیم ممبران کے اغوا کی پٹیشنز ہائی کورٹ میں لگتی ہیں، لیکن آپ کی 12 درخواستوں کے باوجود ہائی کورٹ بار کے صدر یا سیکرٹری کسی بھی پیشی پر نہیں آتے۔ صرف ایک بار نائب صدر صاحب آئے، اگر عمران خان یا اس کے ورکرز کے کسی کیس میں بار کا فائدہ نہیں، انہوں نے عدلیہ کی آزادی کی مہم میں بھی نہیں چلانی، تو ہم ان کے لیے کمپین کیوں کرتے ہیں؟ یہ بارز کس مرض کی دوا ہیں؟ اچھا، یہ ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری بارز ایسی ہوتی ہیں، اور یہ سارے جو بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں نا، نعرے لگتے ہیں کہ ہم کمپین چلائیں گے، ہم وکلا کی آزادی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، اپنا جو خون ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے بہت سارے نعرے دیکھے ہوں گے، لیکن جب یہ لوگ جیت جاتے ہیں نا، ان کا بھی حال وہی ہے جو ہمارے کسی علاقے کے ایم این اے کا ہوتا ہے۔ وہ الیکشن جیتتا ہے اور پھر وہ اپنے 5 سال اپنے حلقے میں کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ لوگ بھی سر اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ اطہر کاظمی نے علی امین گنڈاپور کا ایک انٹرویو کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جن پولیس افسران نے ظلم کیا، کیا آپ نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے؟ تو اس پر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا، وہ ہم جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی چیز دیکھنی ہوگی، کیونکہ بیوروکریسی میں اگر آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں اور پولیس افسران کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی ہوئی ڈپارٹمنٹل، اگر اس کی تشہیر کی جائے تو اوبویسلی یہ ایک تاثر ضرور پوری فورس کے اندر آ سکتا ہے کہ جناب ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو شاید اس تناظر میں اس پورے واقعے کی تشہیر ویسے نہیں ہو سکی۔ میں نے پشاور میں کچھ دوستوں سے بات کی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پولیس کے لوگ تھے جن کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں، لیکن انہیں پبلکلی آپ حکومت کی طرف سے بیان کرتے ہوئے آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک ڈسٹرسٹ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، جن کے ساتھ جو سلوک کرنا تھا وہ ہم کر رہے ہیں۔ ویئرز علی امین گنڈاپور نے ایک اعلان یہ بھی کیا ہے کہ ارشد شریف کے نام پر ایک یونیورسٹی کا نام رکھا جائے گا، اور اس پر مینا خان جو وزیر ہائر ایجوکیشن کے، انہوں نے پشاور یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کا جو نام ہے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا نام ارشد شریف شہید کے نام سے منسوب کرنے کی تیاری جو انہوں نے شروع کر دی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو یہ خبر مل بھی جائے گی۔ میں ویئرز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش تھی۔ 23 مارچ کے دن یہ سیالکوٹ جا رہے تھے، اور ان کو پتہ یہ چلا کہ پولیس کی بھاری نفری جس جگہ پر یہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے، اور اگر سلمان صاحب وہاں پر گئے تو یقیناً انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ سلمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اسلام آباد میں انتہائی امپورٹنٹ مقدمات تھے خان صاحب کے، اور اگر میری گرفتاری ہو جاتی تو شاید یہ ایک طریقہ کار تھا کہ میں اس کیس میں عمران خان کی نمائندگی نہ کروں۔ ایسا ہوا ماضی میں، خواجہ حارث صاحب کے ساتھ ہوا، بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ ہوا، تو یہ عین ممکن تھا کہ ان کو گرفتار کر کے جو خان صاحب کے مقدمات کی پیروی کر رہے ہیں
ऑब्वियसली उन्हें रास्ते से इस तरह भी हटाया जा सकता है। तो ये सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी का जी एक मंसूबा बनाया गया। लाहौर में भी इसी किस्म का काम था और ऑब्वियसली वहाँ भी सलमान अकरम राजा ने जो एहतियात बरती और इन लोगों के हाथ नहीं आए। ये कुछ फैसले आपको वक्त की नज़ाकत के हिसाब से लेने पड़ते हैं। मैं भी आपको सहाफ़ी फरहान मलिक साहब के हवाले से भी एक अपडेट दे दूं और अदालत में आज क्या हुआ। उन्हें अदालत में पेश किया गया। पुलिस वाले मज़ीद जो हैं FIA के वो कह रहे थे कि हमें इनका रिमांड दिया जाए, जिस्मानी रिमांड, लेकिन अदालत ने FIA को जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और फरहान मलिक साहब को जुडिशल करके जेल भेज दिया गया है। तफ्तीशी अफसर ने एंटी स्टेट वीडियोस पोस्ट हुई ये मौक़िफ़ अपनाया। अदालत कहती है कि जनाब वो वीडियोस क्या हैं वो दिखाई जाएं। और फिर अदालत ने ये भी सवाल किया कि क्या इन्होंने आपको मारा तो नहीं है और क्या आपके साथ किसी किस्म का बुरा सलूक तो नहीं किया गया। तो उस पर उन्होंने फरहान मलिक साहब ने कहा कि मेरे जो दफ्तर है वहाँ पर छापा मारा गया, स्टाफ को हरासा किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इस पर अदालत ने जी तंबीह कर दी है कि किसी को तंग किया तो तफ्तीशी अफसर को हम शो काज नोटिस करेंगे। तो सर ये पाकिस्तान में इस वक्त जो कवानीन हैं उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आप किसी भी शख्स को ये सिर्फ कहकर उठा सकते हैं कि देखें जी ये लोगों में नफ़रत फैला रहे हैं, ये लोगों को तरगीब दे रहे हैं बगावत की या बगावत की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में सर हालात सहाफ़ियों के तो अब बहुत ख़राब हो गए हैं और आप किसी को अपना जब तारुफ़ करवाते हैं ना कि यार मैं सहाफ़ी हूँ और पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, तो वो साथ ही आपको दुआ देता है और आपके हक़ में दुआ करता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।